السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، آج کا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے۔ عراق میں ایک تاجر رہا کرتا تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار جانوروں اور بے شمار دولت سے نوازا تھا۔ وہ جانوروں کو بیچنے کا کاروبار کیا کرتا تھا، ان کو پالتا پوستا، ان کی دیکھ بھال کرتا، اچھی غذا کھلاتا اور حلال طریقے سے انہیں بیچ دیا کرتا۔ اسی وجہ سے اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا پڑتا تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ اس نے اپنی بکریوں کو دوسرے شہر جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں دوسرے شہر بکریاں بیچنے جا رہا ہوں۔ بیٹے نے کہا، ہم آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں ابا جان۔ وہ تاجر بولا، نہیں، اس بار نہیں۔ یہ کہہ کر وہ تاجر اچھی نیت سے اپنی بکریوں کے لے کر دوسرے شہر کو روانہ ہو گیا۔ وہ تاجر اس جگہ پر پہنچ چکا تھا۔ کچھ دن رکا، وہاں پر مویشیوں کا بہت بڑا بازار لگا ہوا تھا۔ اس نے اپنی بکریاں بیچی اور بہت سارا رقم جمع کر کے واپس اپنے شہر کے لیے روانہ ہو گیا۔ ابھی وہ راستے میں ہی تھا کہ ایک ڈاکو، شہر کا مشہور ڈاکو تھا، اس نے اس کو دیکھ لیا اور سمجھ گیا کہ تاجر کے پاس بہت سارا رقم ہے، یعنی بہت سارے روپے پیسے ہیں۔ اس نے سوچ لیا کہ میں اسے لوٹ لوں گا۔ وہ ڈاکو لگاتار اس تاجر کا پیچھا کرنے لگا۔ جب تاجر راستے میں ایک ویران جگہ پر ایک درخت کے نیچے کچھ دیر آرام کرنے کے لیے رکا تو اس ڈاکو نے اس تاجر پر حملہ کر دیا۔ اس کی گردن پر اپنا خنجر رکھا اور کہنے لگا، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب کچھ نکال کر میرے حوالے کر دو۔ وہ نیک انسان ادھر ادھر دیکھا اور شور مچانے لگا کہ اسے کوئی بچا لے، مگر اس ویران جگہ پر اس کی مدد کے لیے کوئی انسان نہیں تھا۔ اس نے خاموشی سے اپنا سارا مال ڈاکو کے حوالے کر دیا اور بولا، اب تم مجھے جانے دو۔ لیکن ڈاکو کی نیت بدل چکی تھی۔ اس نے کہا، نہیں، میں تجھے مار ڈالوں گا۔ تو تاجر بولا، تم نے میرا تمام مال لے لیا، اب تمہیں میری جان سے کیا غرض ہے؟ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھے قتل نہ کرو۔ لیکن ڈاکو کے سر خون سوار تھا۔ تاجر نے اس سے بہت منت کی، مگر ڈاکو نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی اور اس کو قتل کرنے لگا۔ تاجر نے دائیں بائیں دیکھا کہ اس کی کوئی مدد کر دے، مگر وہاں کوئی انسان موجود نہیں تھا۔ اچانک اس کی نظر ایک درخت پر گئی جس کے نیچے وہ آرام کر رہا تھا۔ وہاں پر دیکھا دو کبوتر بیٹھے ہیں اور اس کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اس نے ان کبوتروں کی طرف دیکھ کر کچھ کہنا چاہا کہ ڈاکو خنجر سے اس پر حملہ کرنے لگا۔ اچانک بڑی مشکل سے اس نے ان کبوتروں سے مخاطب کیا اور کہا، اے کبوتروں، گواہ رہنا، مجھے اس نے بے رحمی سے مارا ہے، میری کمائے گئے حلال مال کو اس نے چھین لیا، تم گواہ رہنا اور میرے بچوں کو بتا دینا۔ ڈاکو اسے قتل کر چکا تھا۔ اس کے آخری الفاظ مزاحیہ طور پر وہ دہرانے لگا، اے کبوتروں، گواہ رہنا، گواہ رہنا، گواہ رہنا۔ وہ کبوتر تو بے زبان تھے، کیا گواہی دیں گے؟ اب وہ ڈاکو اس انسان کو مار کر اپنے راستے آ چکا تھا۔ راستے میں بھی وہی الفاظ دہراتے رہا، یہ بے زبان پرندے اس کی کیا گواہی دیں گے؟ میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اسے کیا معلوم کہ میں کون ہوں۔ ادھر اس نیک انسان کے گھر والے اس کے گھر آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ دن گزرتے رہے مگر اس کی کوئی خبر نہ ملی۔ چنانچہ اس کا بڑا بیٹا اپنی والد کی کھوج میں شہر آنے لگا۔ شہر کے لوگوں نے بتایا کہ فلاں تاریخ کو تمہارا باپ یہاں آیا تھا، اس جگہ وہ رکا تھا اور فلاں کے ہاتھوں بکریاں بیچی تھیں اور اتنی رقم وصول کی تھی جو کہ بہت زیادہ تھیں، اور چند دنوں بعد
ویرانے میں کسی نامعلوم شخص نے اسے خنجر سے مار دیا اور ساری رقم چھین کر بھاگ گیا۔ تمہارے والد کو اسی شہر کے قبرستان میں دفنا دیا گیا ہے۔ یہ سن کر بیٹا بہت غمزدہ ہوا اور بہت رونے لگا۔ وہ بیٹا اپنے باپ سے بہت محبت کرنے والا تھا۔ وہ شہر کے حاکم کے پاس گیا اور کہا کہ یہ کیسے ہو گیا؟ میرا باپ تو یہاں کام کے سلسلے میں آیا تھا، بکریوں کو بیچتا تھا اور اس کے پاس جو رقم تھی وہ رقم بھی نہ مل سکی۔ اس رقم کی کوئی بات نہیں، مگر میرے باپ کی جانے کی بہت دکھ ہے۔ ایسے کیسے آپ کے شہر میں کوئی اجنبی آتا ہے اور دوسرے کو مار کے چلا جاتا ہے؟ کیا آپ کے پاس اسے پکڑنے والا کوئی نہیں؟ حاکم نے اس کی بات پہ غور نہ کیا۔ وہ رو رو کر وہاں سے قاضی کے پاس پہنچا۔ قاضی نے بھی اس کی کوئی مدد نہ کی۔ اس کے بعد وہ اپنے والد کے ان دوستوں کے پاس گیا جہاں اس نے اپنی بکریوں کو بیچا تھا۔ اس کے دوست کہنے لگے یہ بات تو سچ ہے کہ اس نے یہ رقم جمع کی اور وہ رقم لے کر اکیلے نکل گیا، لیکن بتاؤ کون گواہ دے گا؟ وہ تو تنہا تھا، اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا۔ اگر شاید وہ کسی کے ساتھ بھی ہوتا تو اسے بھی مار دیا جاتا۔ بڑی بے دردی سے قاتل نے اسے قتل کیا ہے اور وہ وہاں سے جا چکا ہے۔ ہم اسے نہیں ڈھونڈ سکتے۔ قاتل نے کوئی نشان تک نہیں چھوڑا۔ اس کے بعد تاجر کا بیٹا مایوس ہو کر اپنے گھر واپس چلا آیا۔ گھر آ کے وہ سوچ رہا تھا کہ کس طرح سے وہ ساری بات اپنی ماں کو بتائے، لیکن ماں کو بتانا بھی ضروری تھا۔ اس نے کہا ماں، بابا کو اس طرح سے کسی کے دوارا مار دیا گیا ہے۔ وہ کون اجنبی تھا ہم نہیں جانتے۔ وہ پیسے بھی لے کر بھاگ گیا اور باپ کو بھی اس نے ختم کر دیا۔ میں اس قبرستان سے ہو کر آ رہا ہوں جہاں پر انہیں دفن کیا گیا ہے۔ جب ماں نے یہ خبر سنی تو بے ہوش ہو گئی۔ ماں کو ہوش تو آ گیا تھا، مگر کافی وقت گزر جانے کے باوجود بھی قاتل کا کوئی بھی پتہ نہ چل سکا۔ وہ بیٹا سوچتا ہے کہ کس طرح سے میں اپنے باپ کو انصاف دلواؤں گا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ وہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا۔ وہاں پر ایک مولوی صاحب تھے۔ انہوں نے اسے پریشان اور زار و قطار روتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے اس سے پوچھا بیٹا کیا بات ہے؟ آخر تم اتنا کیوں رو رہے ہو؟ اس نے تمام واقعہ مولوی صاحب کو سنا دیا کہ میرے نیک باپ کو کسی نے مار ڈالا ہے، میں یتیم ہو گیا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ وہ کون تھا جس نے چپکے سے میرے باپ کو قتل کر دیا۔ شہر کے حاکم کو بھی یہ بات معلوم نہیں، گواہی دینے والا بھی کوئی نہیں۔ مولوی صاحب نے کہا اگر میں تمہیں وقت کے ولی کے بارے میں بتاؤں جو اللہ کے ولی ہیں اور اپنے علم پر عروج رکھتے ہیں، وہ ضرور ہمیں خبر دے دیں گے کہ تمہارے باپ کو کس نے ناجائز طور پر قتل کیا ہے۔ یہ سن کر بیٹا بہت خوش ہوا۔ اس نے کہا کیا آپ مجھے ان سے ملا سکتے ہیں؟ وہ مولوی صاحب کے ساتھ اللہ کے ولی کے پاس پہنچا۔ اللہ کے ولی اس وقت عبادت میں مصروف تھے۔ بیٹا چپکے روئے جا رہا تھا۔ اللہ کے ولی نے عبادت سے فارغ ہو کر کہا بیٹا غم نہ کرو، انشاءاللہ تمہارے باپ کے قتل کی جس کے بارے میں اس قاتل کو بھی گمان نہیں تھا، دیکھ لینا اللہ تعالیٰ کی رسی جب کھنچتی ہے تو بڑے سے بڑے مجرم اپنی گردن کو نہیں بچا سکتے ہیں۔ تم دیکھ لینا وہ پکڑا جائے گا اور اپنے منہ سے خود اگلے گا۔ اب یہاں پر آپ اس ڈاکو کے بارے میں سنیے۔ وہ ڈاکو بھولا نہیں تھا کہ اس نے ایک نیک تاجر کو قتل کیا تھا۔ جب بھی وہ کسی کبوتر کے جوڑے کو دیکھتا تو اسے اس نیک تاجر کے الفاظ یاد آ جاتے، اے کبوترو گواہ رہنا۔ وہ پھر سے ہنستا اور کہتا کتنا بیوقوف تھا نا،
ان بے زبان کبوتروں کو گواہ بنا گیا۔ بھلا مجھے کون پکڑے گا؟ آج میں اپنے شہر کا امیر تمیر آدمی ہوں، میری برابری پر کوئی نہیں آ سکتا ہے۔ ایک مرتبہ اس کے کسی قریبی رشتے دار کے یہاں تقریب تھی۔ وہ خود بھی امیر تھا اور اس کے رشتے دار والا بھی امیر تھا۔ وہاں پر بہت سے نامی گرامی لوگ موجود تھے۔ وہاں پر طرح طرح کے کھانے چنے گئے۔ اس قاتل کے سامنے بھی بڑا سا تھال رکھا گیا۔ جب اس نے تھال اٹھایا تو دیکھا کہ اس میں 2 کبوتر بھونے ہوئے پڑے ہوئے تھے۔ اس آدمی نے ایک لمبی سانس لی اور اس کی آنکھوں کے سامنے ایک درخت، اس کے اوپر بیٹھا ہوا کبوتر کا ایک جوڑا اور لاش گھوم گئی۔ اس کے کانوں میں اس نیک تاجر کے الفاظ گھوم رہے تھے، اے کبوتروں گواہ رہنا۔ پھر نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے پھر ایک بار زوردار قہقہا لگایا۔ زور زور سے وہ ہنس رہا تھا اور لوگ اسے پاگل سمجھنے لگے۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے۔ وہ لوگوں کو بھول کر، کھانوں کو بھول کر قتل کا واقعہ سنانے لگا۔ اس نے ایک ایک بات تفصیل سے لوگوں کو بتا دی۔ لوگ یہ سن کر حیرت زدہ تھے۔ جیسے ہی اس نے اپنے راز کو اپنے منہ سے کھولا تو اسے احساس ہوا کہ میں نے کیا غلطی کر دی۔ برسوں سے جس بات کو لوگ بھول چکے تھے اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نے اس تاجر کا قتل کیا تھا اور مقدمہ بند ہو چکا تھا، یہاں تک کہ قاضی نے بھی اپنا ہاتھ ہٹا لیا تھا۔ اب خود میں نے ہی چرچا کر دیا اس بات کا، لیکن اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ چند منٹوں بعد یہ لفظ ہر لوگوں کے زبان پر تھی۔ شہر کے حاکم کو بھی اطلاع مل گئی۔ اس نے فوراً اس قاتل کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ اس دعوت میں شریک لوگوں کو گواہی کے لیے طلب کیا گیا۔ انہوں نے اپنے اپنے بیان دیے۔ انہوں نے مجرم کو بلوا کر گواہوں کے بیان سامنے رکھے گئے۔ اس کے پاس اعتراف کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا، جس نے خود منہ سے اگلا تھا۔ ظاہر سی بات ہے اب وہ کیسے کہہ سکتا تھا کہ میں نے یہ نہیں کہا ہے۔ قاضی نے مجرم کو پھانسی کی سزا سنا دی۔ پھانسی سے ایک دن پہلے مجرم کی بیوی نے الوداعی ملاقات کی اور اس سے پوچھا، جب اتنے دنوں سے تمہارے ظلم کے بارے میں لوگوں کو پتہ نہیں تھا، میں بھی نہیں جانتی تھی، تو پھر تم نے کیسے اس راز کو فاش کر لیا؟ اس نے جواب دیا، مجھے نہیں پتا، مجھے ایسا لگا کہ بزرگ ہستی میرے سامنے ہے۔ ان کا چہرہ بہت نورانی تھا۔ وہ میرے سامنے آئے اور انہوں نے نہ جانے کیا پڑھ کر میرے منہ پر دم کیا اور میں اسی وقت بولنے لگا، اور میں وہ سب بولا جسے نہ بولنے کی میں نے قسم کھائی تھی۔ اگلے دن صبح سویرے اس کی پھانسی کے منظر دیکھنے کے لیے بہت سارے لوگ جمع تھے۔ ان میں اس نیک تاجر کا بیٹا بھی تھا۔ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ قاتل گرفتار ہو چکا ہے، وہ پکڑا جا چکا ہے۔ وقت کے ولی نے جو کہا تھا وہ بات سچ ثابت ہو چکی تھی، مگر ابھی ایک حیرت زدہ منظر دیکھنا باقی تھا۔ جب اس کی گردن میں رسی ڈال دی گئی، اس نے کہا، لوگوں، میری زبان سے الفاظ نہیں نکلے تھے، وہ کبوتروں کی زبان سے نکلے تھے۔ وہ جو 2 کبوتر اس درخت پر موجود تھے اور وہی دعوت کے وقت میری تھال میں موجود تھے، لیکن مجھے نہیں پتا کہ وہی کہہ رہے تھے۔ میرے منہ سے بس ان کے لفظ کی ادائیگی ہو رہی تھی۔ لوگ مجھے سمجھ رہے تھے کہ اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا ہے، یعنی اب یہ پاگل ہو چکا ہے۔ جب جلاد نے رسی کھینچ دی، لوگوں نے ایک مجرم کو اس کی سزا پاتے دیکھ لیا اور سب نے سکون کی سانس لی۔ اچانک ہی لوگ بے اختیار نعرے تکبیر، اللہ اکبر کی
آواز بلند کرنے لگے، یا اللہ تو چاہے تو بے زبان کو بھی زبان دے دے۔ اسی وقت لوگوں نے 2 کبوتروں کو دیکھا جو قاتل کی سر پر بے کسی حرکت کے بیٹھے تھے۔ تمام لوگوں نے کہا ہم نے گواہی دی، ان 2 کبوتروں نے گواہی دے دی۔ صرف یہی نہیں ہوا کہ مجرم کو اس کی سزا مل گئی، بلکہ بکریوں سے حاصل ہونے والی وہ رقم جو اس نیک تاجر انسان کی تھی وہ اس کے بیٹوں کو دلوائی گئی۔ سبحان اللہ! بے شک انسان جب نیک اعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ گواہی بے زبانوں سے بھی دلوا دیتا ہے۔ ہمیں یقین ہونا چاہیے اس بات کا، ہماری مدد کے لیے ہمارا رب کافی ہے۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس کہانی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ میں ضرور اپنی رائے دیں۔ ملتے ہیں ایسی پیاری پیاری واقعات کے ساتھ۔ دعاؤں کی گزارش۔ السلام علیکم۔ اللہ حافظ۔